آپ دیکھ لیں پھر ہمارا ہی ذکر ہے. صحیح بات. تو آپ ذرا پہلے اپنے گھر کی بھی خبر لینا کہ آپ کے بارے میں کیا شرعی حکم نازل کیا جائے, آپ پہ 295C لگوائی جائے یا کیا کیا جائے. جی تو یہ تو میں نے ایک جوک کے طور پہ ایک بات کی ہے. یہ میرا آؤٹ آف کانٹیکسٹ جملہ ہے. میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ ہے قادیانیوں کو دعوت اصلاح, اس میں سے یہ جملہ کاٹا گیا. اس طرح کا آپ جملہ کاٹ کے اللہ تعالیٰ کے خلاف بھی نعوذ باللہ کو ویڈیو کلپ بنا سکتے ہیں. کس طرح؟ قرآن میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہے, لیکن یہ پوری بات نہیں ہے. پوری بات یہ ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَم, بے شک وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم, اللہ ہی نے عیسیٰ ابن مریم کا روپ دھارا ہوا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. تو اس طرح کی آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزیں لے کے کسی کے اوپر فتوے لگانا, لوگوں کے اوپر جملے کسنا, یہ غیر علمی روش ہے, بڑی زیادتی والی بات ہے. تو میں ریکویسٹ کروں گا خدا کے لیے, میرا وہ کلپ قادیانیوں کو دعوت اصلاح وہ آپ خود سن کے دیکھیں. آپ کے بزرگوں کی دعوت سے تو قادیانی اپنے فاسد عقیدے میں پکے ہوئے ہیں, اور ہماری دعوت سے لوگوں نے دعوت حق قبول کی ہے. لیکن چونکہ میں نے چندہ نہیں اکٹھا کرنا ہوتا, ورنہ میں بھی یہاں سے ویڈیو بنا کے ختم نبوت کے نام کے اوپر ایک چندہ بک لانچ کر دیتا کہ یہ دیکھیں یہ لوگ چینج ہوئے ہیں. ہم وہ کام کرتے نہیں ہیں نا, اپنی جیب سے لگانا ہوتا ہے اللہ کے فضل سے. تو یہ جملہ انہوں نے آؤٹ آف کنٹیکسٹ اٹھایا. یہ میں نے تعلیق بالمحال کی تھی, یہ مولویوں کو ٹرم سمجھ آئے گی. تعلیق بالمحال یعنی آپ ایسی مثال بیان کرنا کہ جس کی پاسبلٹی نہ ہو. اور میں نے آگے جملہ بولا تھا کہ وہ کبھی بھی مجھے مسلمان نہیں مانیں گے, کیونکہ اگر مجھے وہ مسلمان مانیں گے تو الٹیمیٹلی انہیں غلام احمد قادیانی کو دجال ماننا پڑے گا. کیونکہ جس شخص کو وہ پیغمبر کلیم کیے ہوئے ہیں میں اسے دجال سمجھتا ہوں, اور اگر اس کو میں دجال کہوں اس کے باوجود میں مسلمان ہوں تو اٹ مینز کہ وہ واقعی دجال ہے, کیونکہ پیغمبر کا انکار کرنے والا تو مسلمان نہیں رہ سکتا. تو پورے کانٹیکسٹ میں بات تھی, اس میں سے ایک جملہ کاٹا اور کہہ دیا کہ جی علی نے یہ کہہ دیا. یہ بریلویوں نے بھی کلپ چڑھایا, اہل حدیثوں نے بھی چڑھایا. اچھی بات ہے, انہوں نے مزید اپنے آپ کو بے عزت کروانا ہے, یعنی اپنے آپ کو مشین پہ چڑھا رہے ہیں نا. جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ میرے خلاف کلپ نہ بنایا کریں بغیر علمی دلائل کے, اپنے آپ کو آپ خود بخود مشین پہ چڑھا رہے ہیں اور دوسری طرف سے قیمہ بن کے نکلے گا. 3-4 دن پہلے نا مجھے مفتی حنیف قریشی صاحب کا فون آیا حفظہ اللہ تعالی. مجھے کہنے لگے جی انجینئر صاحب مجھے باہر سے لوگوں نے کلپ بھیجا آپ کا, تو میری عادت ہے کہ میں پہلے تحقیق کرتا ہوں اس کے بعد کوئی رائے قائم کرتا ہوں. آپ نے یہ جملہ بولا ہے. میں نے کہا جی ہاں میں نے بولا ہے, لیکن اس کے ساتھ یہ چیزیں ہیں. کہتے نہیں یہ تو پھر آپ نے ٹھیک بات کی ہے, غلط بات تو نہیں کی ہے, یہ تو علمی بات ہے. تو میں نے کہا سر مسئلہ یہ ہے کہ علمی بات تو پھر کم لوگوں کو ہی سمجھ آتی ہے. تو میں نے کہا یہ میری مجبوری تھی بیان کرنا. کہتے نہیں انجینئر صاحب اس مسئلے میں کوئی مسئلہ نہیں, اگر آپ نے یہ ساتھ بولا ہوا ہے تو نہیں. تو میں نے کہا اب آپ ان علماء کو بھی پوچھیں جو لوگ آپ کو کلپ بھیج کے آپ کو یہ ابھار رہے ہیں کہ آپ میرے خلاف ویڈیو ریکارڈ کروائیں, تو خدا کے لیے پہلے ان کا میں نے اسی لیے آپ سے پوچھ لیا. تو شکر ہے انہوں نے پوچھ لیا, ورنہ اس کلپ کے ساتھ مفتی حنیف قریشی صاحب کی تصویر لگی ہونی تھی تھامنیل پہ. بچ گئے نا تصویر لگنے سے, آپ کسی اور کی لگے گی. تو دیکھیں فائدہ ہی ہوا ہے نا. اسی لیے سورہ حجرات میں آیا نا کہ اگر کوئی فاسق خبر لے کے آئے تو تحقیق کر لیا کرو, کہیں تم جہالت میں کسی قوم کو نقصان نہ پہنچا بیٹھو. آج تو اس سے بھی اگلا ورژن ہے, اپنے آپ کو ہی نہ نقصان پہنچا بیٹھو کہ تمہارے خلاف کلپ آ جائے. اور بخاری مسلم کی حدیث ہے کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ بغیر تحقیق کے وہ سنی سنی بات آگے کر دے. تو یہ اس طریقے سے ظلم کرتے ہیں. تو وہ شکر انہوں نے پوچھ لیا. اور یہ تعلیق بالمحال جو ہے یہ قرآن حکیم کا اسلوب ہے. میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. سورۃ الاعراف کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرمائی ہے. سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں ارشاد فرمایا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہے آیت نمبر 40. ان الذین کذبوا بآیاتنا, بے شک جو لوگ ہماری آیات کو قرآن کو جھٹلا رہے ہیں, واستکبروا عنہا, اور تکبر میں آ گئے ہیں اس کو قبول کرنے سے. یعنی کون؟ کافر. آیات کو جھٹلاتا اور تکبر کون کرتا ہے قرآن سے؟ کافر. لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ, نہ تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسمانوں کے دروازے کھولے گا اور نہ ان کو جنت میں داخل کرے گا. کافر کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. حتی یہاں تک کہ یلج الجمل فی سم الخیاط,
یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر جائے. یعنی اللہ تعالیٰ نے عرب کا ایک محاورہ یوز کیا ہے تعلیق بالمحال, کہ جس طرح یہ محال ہے نا کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ نہیں گزر سکتا, اسی طرح یہ محال ہے کہ کوئی کافر جنت میں داخل ہو. اب مجھے بتائیں, اللہ تعالیٰ تو سوئی کے ناکے سے اونٹ گزار سکتا ہے نا جی. تو اگر کوئی اب کلپ بنانا چاہے اور کہ جی اس سے یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن کیا کرے گا, سوئی کے ناکے سے اونٹ گزارے گا, تو یہ جب یہ شرط پوری ہو جائے گی تو کافروں کو نکال کے جنت میں بھیج دے گا. یہ اسی طرح کا میرے خلاف کلپ بنایا کہ جی وہ انجینئر صاحب نے کہہ دیا ہے کہ اگر قادیانی مجھے مسلمان سمجھ لے تو میں بھی مسلمان سمجھوں گا. وہ میں نے تعلیق بالمحال کی بات کی ہے. اللہ تعالیٰ مطلب وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ, اور اللہ تعالیٰ اسی طرح بدلہ دیتا ہے مجرمین کو, وَلِعِيَاذُ بِاللَّهِ تعالیٰ. تو قرآن حکیم میں اور کہ اسی سے ملتی جلتی ایک مثال ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ, اے نبی فرما دیجئے بالفرض اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا سب سے پہلے میں اس کو پوج رہا ہوتا. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کا بیٹا تجویز کر دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ تعالیٰ نے؟ یہ محاورتاً بات ہے اور یہ بڑی ٹیکنیکل گفتگو. حالانکہ میں نے اس وقت بولتے ہوئے کہا تھا کہ میں بڑا ٹیکنیکل جملہ بول رہا ہوں, یعنی کامن سینس از ناٹ سو کامن. تھوڑی سی کامن سینس یوز کریں. میں بات کیا کر رہا ہوں, خام خواہ اٹھا کے. ہمارے ملک میں تو آپ کو پتہ ہے جہاں کے آرمی چیف کو انہوں نے قادیانی ڈکلیئر کر دیا اور اس بیچارے کو عمرہ کرنا پڑ گیا, اور اس نے عمرے میں خانہ کعبے میں جا کے اپنی سیلفیاں بنا کے فیس بک پہ یعنی شیئر کی ہیں تاکہ پتہ چلے کہ سر مجھے سرٹیفکیٹ دے دیں اسلام کا. جس ملک کے آرمی چیف کو اسلام کا سرٹیفکیٹ مولویوں سے چاہیے ہو, وہاں پہ عام آدمی کی جان کہاں سے محفوظ ہے کہ اس کے اوپر قادیانی ہونے کا. اور پھر کہتے ہیں قادیانی نواز. قادیانی نواز مجھے کہہ رہے ہیں وہ لوگ جن کے بزرگوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے ہوئے ہیں, مجھے کہہ رہے ہیں جو کشف الہام اور عقیدہ امامت کی بگڑی ہوئی شکل کو بھی ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مانتا ہے. غلام احمد قادیانی کی وہاں پہ کیا حیثیت ہے؟ لیکن سر اگر آپ نے ویسے جذبات نکالنے ہیں ضرور نکالیں. اگر قادیانیت کے خلاف آپ نے علمی مواد دیکھنا ہے نا تو صرف ہماری ویڈیوز ہیں. اور میں نے اپنے اس پلیٹ فارم سے کئی بار کہا کہ میرے علاوہ کسی کو حق حاصل نہیں کہ قادیانیوں کے خلاف بات کرے, کیونکہ وہ ننگا کر دیں گے آپ کو. وہ کہیں گے آپ کے بزرگوں کی عبارتیں بولیں, مجھے نہیں کر سکتے. یہاں تو کئی علماء نے کہا کہ انجینئر سے ہم مناظرہ اس لیے نہیں کرتے کہ اس کا باپ کوئی نہیں ہے. کیوں کہ مناظروں سے پہلے شرط ہوتی ہے کہ اگر آپ نے ہمارے بزرگ کی غلطی نکالی اور ہم نے اسی لیول کی غلطی آپ کے بزرگ کی نکال دی تو کینسل ہونا چاہیے, دو ہی فارق. وہ کہتے ہیں نہیں, وہ کہتے ہیں اس کا باپ کوئی نہیں ہے, علمی باپ. سر ہے ہمارا باپ جس کو اللہ نے بنایا. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم, نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں, تو نبی علیہ السلام ہمارے روحانی باپ ہیں. تو اب ہمارے نبی کی کوئی بات, آپ کے تو پیر بھائی ہوتے ہیں نا, ہم آپ کو اپنا نبوی بھائی سمجھتے ہیں. تو آپ چونکہ ہمارے پیر بھائی تو نہیں ہیں, ہم نے آپ کے پیروں کو تو ماننا نہیں ہے, ہم آپ کے نبوی بھائی ہیں. تو آپ کوئی نبوی بات شیئر کروائیں تو انشاءاللہ آپ ہم سے منوا لیں. تو اگر آپ جذباتی ڈاکٹرائن منوانا چاہیں گے تو سر یہ علم کی دنیا, اور علم کی دنیا میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی, علمی بات کرنی چاہیے. تو یہ میں نے ادھر میں ایک اور اناؤنسمنٹ بھی کر دوں. میں نے اپنے بھائیوں کو کئی بار کہا ہے کہ جب میرے خلاف کلپ کوئی آئے نا تو مہربانی کر کے ہمیں سوال نہ لکھا کریں. آپ میرے جس کلپ کے خلاف کلپ آیا ہوتا ہے نا, ایک کلپ وہی والا کلپ ذرا دوبارہ ایک دفعہ دیکھ لیا کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں ہی میرا آلریڈی جواب ہوتا ہے. میں اسی لیے اتنا ڈیٹیل جواب دیتا ہوں تاکہ کل کو کہیں سے کوئی بیچ میں چیز نہ, کوئی چوہا نہ چھوڑ دے, کوئی داخل نہ کر دے. تو میں نے اس میں ان ساری باتوں کے جواب دیے ہوئے تھے. اب یہ خام خواہ یعنی ایک چیزیں بناتے پھریں تو ایک علیحدہ بات ہے. تو ٹھیک ہے, یہ اپنا سودا بیچیں. تو ہم تو عوام کی عدالت میں اپنا مقدمہ رکھ رہے ہیں, دیکھیں پھر عوام کی عدالت میں تو علمی دلائل ہی چلیں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. علی بھائی اگلا سوال ہے, تقریباً تمام علماء کی جانب سے قادیانیوں سے لین دین کے متعلق آپ کی ویڈیو پر شدید رد عمل آیا ہے. پلیز اپنے اس موقف پر نظر ثانی فرمائیں تاکہ امت کو قادیانی فتنہ کی شدت کا بخوبی اندازہ ہو سکے. کیا نظر ثانی کروں میں؟ مطلب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں یہ کہوں کہ ان کو مارنا پیٹنا شروع کر دو, یہی چاہ رہے ہیں نا. یہ تو میں نے بتایا نا 3-4 دن پہلے مفتی حنیف قریشی صاحب کا مجھے فون آیا, ان سے میں ڈسکس کر رہا تھا. انہوں نے بھی ایون مجھ سے گلہ کیا ہے لین دین والا. ایک تو وہ جو میں ڈسکس کر چکا, تو میں نے کہا جی میرا ایک موقف ہے, میں نے یہ اڈاپٹ کیا. وہ کہتے ہیں نہیں آپ نرم گوشہ رکھیں گے, نقصان ہوگا, یہ ہوگا, وہ ہوگا. میں نے کہا جی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں, مار دیں ان کو؟
کہتے ہیں نہیں مارنے کے تو میں بھی خلاف ہوں. تو اگر ایک بندہ کہہ رہا ہے میں قادیانیوں کے مارنے کے خلاف ہوں، اس کا مطلب ہے وہ قادیانیوں کو مرتد نہیں مان رہا، کافر مان رہا ہے. جی کیونکہ اگر مرتد مان رہا ہے تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ مارنے کے خلاف ہوں، کیونکہ مرتد کو تو کہتے ہیں یہ قتل کیا جائے گا. بالکل ٹھیک. میرا ایک معصومانہ سوال ہے کہ یہ آج کل جتنے علماء مارکیٹ میں نکلے ہیں، ان کے بڑے بزرگ اس وقت شامل تھے. بریلویوں میں شاہ بند نورانی صاحب جی ہاں اور دیوبندیوں کے مفتی محمود صاحب. جب 74 کے اندر قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا غیر مسلم، اس وقت ان کے بزرگوں نے کیوں نہیں ڈکلیئر کروایا کہ یہ مرتد اور واجب القتل ہے، لہذا ان کو قتل کیا جائے؟ کافر ڈکلیئر کیا نا. تو اگر یہ سمجھتے تھے یہ مرتد ہے تو یہ ڈکلیئر کرواتے. اور اگر یہ اس وقت مصلحت کا شکار ہوئے ہیں، چلے اب تو کئی سال گزر گئے ہیں، آپ میں کوئی مرد مجاہد نکلے نا پاکستان لیول کا مفتی اور کہے کہ ہمارے بزرگوں نے اس وقت تقیہ کیا تھا، اب میں صحیح بات کرتا ہوں. اور دنیا تو اہل حق سے کبھی خالی نہیں ہوتی، کوئی ایک اہل حق سامنے لے کے آئیں. ایک عالم دنیا میں یہ پروڈیوس نہیں کر سکتے جو ایک ایک قادیانی جو ہیں وہ مرتد ہیں. سب کہیں گے نہیں، مرتد وہ قادیانی تھے جو شروع میں اسلام سے قادیانیت میں گئے، اب جو قادیانیوں کی اولاد ہیں یہ کافر ہیں. اور میں پھر یہی کہوں گا کہ میرا کلپ وہی دوبارہ دیکھ لیں، میں نے ٹیکنیکل ڈسکشن کی ہے کہ اگر وہ کافر ہیں اور مرتد نہیں ہے، اچھا یہ کہیں گے نہیں وہ ہے مرتد ہے لیکن ہم کہتے نہیں ہیں، تو اس کا مطلب ہے خاموشی پہ اجماع کیا ہے نا. آپ جب تک زبان میں نہیں لے کے آتے، دنیا کے اہل حق سے خالی ہو گئی ہے. صحیح بات. المسند الحاکم میں صحیح سند سے حدیث ہے میری امت کبھی گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی. تو پوری امت تو یہی مان رہی ہے کہ وہ کافر ہے. جی ادروائز آپ لوگ اپنے مدرسوں میں جو سوئے ہوئے ہیں، آپ کی تو نیندیں حرام ہو جانی چاہیے کہ لاکھوں کی تعداد میں مرتدین موجود ہیں اور آپ ان کو واصل جہنم نہیں کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے آپ نہیں مان رہے، آپ میری والی ڈاکٹرائن مان رہے ہیں کہ وہ نسلاً کافر ہیں، ان کے اوپر کافر والا حکم لگے گا، مرتد والا نہیں. صحیح. تو میں نے اس کو ایک سٹیپ تو کلیئر کرایا اس کے اندر. اب میں نے یہ کہا کہ اگر وہ کافر ہیں تو کون سے کافر ہیں دنیا میں؟ یعنی اگر کوئی بندہ کہے گا یہ مچھلی ہے تو مچھلی کی ایسی فارم پیش کرے گا نا دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہوگی. جی ویل مچھلی ہوگی یا وہ ڈالفن ہوگی یا کوئی اور مچھلی ہوگی. جی تو کافروں کی بھی تو اقسام اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کی ہوئی ہے نا. تو قرآن حکیم میں کافروں کی جو بڑی بڑی اقسام ہیں ان میں سب سے بڑی تو منافق ہے. لیکن منافق تو آج ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے کیونکہ دل کا حال کسی کو نہیں پتا، فتویٰ ظاہر پہ لگے گا. تو منافق والا تو معاملہ نبی علیہ السلام کے مبارک دور تک تھا، آج نہیں ہے. آج چونکہ وہی کا سلسلہ ختم ہے. سیدنا عمر کا فتویٰ ہے صحیح بخاری میں، جب تک رسول اللہ میں موجود تھے کتاب الشہادات چیپٹر میں، اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے ہمیں آگاہ کر دیتا تھا. رسول اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم لوگوں کے دلوں پہ فیصلہ نہیں کریں گے، ان کے ظاہر کے اوپر فیصلہ کریں گے. ایک بندہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور وہ کوئی ضروریات دین کا انکار نہیں کرتا، ختم نبوت کا انکار نہیں کرتا، آخرت کا، قرآن کا، اللہ رسول کا انکار نہیں کرتا، مسلمان ہی کہیں گے. ادروائز تو بریلوی دیوبندیوں کو، دیوبندی بریلویوں کو، سنی شیعہ کو، شیعہ سنی کو ایک دوسرے کو اسلام سے نکالے بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں نے کہا تھا کہ کافروں کی کیٹیگری، منافق کو تو پھر چھوڑ دیں. پیچھے بچے کافروں کی دو قسمیں، اہل کتاب کافر اور نان اہل کتاب کافر. اہل کتاب کافر کون ہیں؟ جیوز اور کرسچنز. اگرچہ وہ بھی مشرک ہیں، پروفٹس کو وہ کلیم کر رہے ہیں خدا کے بیٹے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بینیفٹ دیا ہے کہ ان کی عورتوں سے نکاح ہو سکتا ہے، ان کا ذبیحہ بھی حلال ہے چونکہ وہ ایک آسمانی دین کے ماننے والے ہیں. لیکن یاد رکھیے گا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ من ذالک دجال اور جھوٹا سمجھتے ہیں، پیغمبر نہیں مانتے. دوسری طرف آگے نان اہل کتاب. نان اہل کتاب کے اندر ہندو، بدھسٹ، ایتھیسٹ، یہ لوگ آگے. تو اب قادیانیوں کو کس کیٹیگری میں فال کروانا ہے؟ اصولی بات کریں. جو غامدی صاحب کی مجھے یہ بات بڑی اچھی لگتی ہے، باقی مجھے ان سے کئی معاملات میں علمی اختلاف ہے، نہ صرف ویڈیوز ریکارڈ ہے بلکہ سامنے بیٹھ کے اختلاف کیا ہے میں نے. آپ تو صرف کلپ ہی چڑھا کے تو اپنی ریٹنگ لے رہے ہوتے ہیں اور چندے لے رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ کوئی نیا دین غامدی لے آیا ہے. ہم نے علمی دلائل پہ رد کیا ہے. لیکن غامدی صاحب عموماً ایک بات کرتے ہیں کہ اصول اور مبادی طے کریں پھر آگے چلیں گے. اصول مبادی نہیں طے ہوگا تو پنجابی میں ایک محاورہ ہے کہ چھڈو مجھ ہیٹ تو جاندہ کٹے ہیٹ ہے. جی کیونکہ جب اپنی مرضی آئے گی تو بھینس کے نیچے چلا جائے گا، اور جب کوئی دوسرے کا معاملہ آئے گا کہے گا نہیں جی میں کٹے ہٹ جانا ہے. تو اصول مبادی تو طے کرنے ہیں، تو اصول مبادی طے کیے نا. مرتد بھی نہیں، منافق بھی نہیں، کافر ہیں. کافر ہیں تو کون سے ہیں؟ ایتھیسٹ ہیں؟ نہیں. بت پرست ہیں؟ نہیں. بودھسٹ ہیں؟ نہیں.
اہل کتاب ہیں، یہود و نصارہ کی طرح اہل کتاب تو نہیں، لیکن قرآن کے ماننے کے اعتبار سے اہل کتاب کی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں. جس طرح آپ کے بزرگ بابوں نے آپ کو کتاب و سنت ٹیمپرڈ فارم میں پیش کیا، ان کے بزرگ بابوں نے ذرا زیادہ ٹیمپر کر کے پیش کر دیا. کہتے ہیں نہیں وہ قرآن بخاری مسلم کو تو مانتے ہیں لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے. تو ماشاءاللہ حنفی تو بڑا عمل کر رہے ہیں. صحیح بات، آپ کے سامنے ہی ہے بالکل ٹھیک. کہ نماز کا طریقہ کیا لکھا اور وہ کیا کر رہے ہیں. جی ہاں. اچھا، ایک یہود و نصارہ میں سے کسی شخص کو قرآن بخاری مسلم کی دعوت پیش کرنا یہ بہت مشکل کام ہے. وہ تو مانتے ہی نہیں. قادیانی کو پیش کرنا آسان ہے کیونکہ وہ تو مانے بیٹھے. آپ بتائیے یہاں جو شمس الدین بھائی آئے تھے وہ کہتے ہیں میرا جو ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ میں نے جب بخاری زندگی میں پہلی دفعہ، ان کے کوئی دوست تھے اہل حدیث، وہ کہتے ہیں میں ان کو قادیانی کرنا چاہتا تھا تو وہ مجھے اپنی طرف لگانا چاہتے تھے. تو کہتے ہیں انہوں نے مجھے تبلیغ کبھی نہیں کی، نہ ان کے پاس اتنا علم تھا. البتہ میں ان کے گھر ایک دفعہ گیا تو وہاں میں نے بخاری شریف پڑھی دیکھی، تو میں نے بخاری شریف کھول کے رینڈملی پڑھا. اللہ نے ہدایت لکھی تھی، انہوں نے وہ حدیث پڑھ لی بخاری و مسلم کی کہ تم میں عیسیٰ ابن مریم اتریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے. تو وہ کہتے ہیں میں حیران ہو گیا یہ بخاری شریف میں لکھا ہے اور یہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام مر چکے ہیں دوبارہ نہیں آئیں گے. تو اس سے میں ٹریگر ہوا کہ وہی بات جو میں کہتا ہوں کہ کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور. ان کے بابے نے ان کو کچھ اور بتایا تھا. وہ کہتے ہیں میں نے کہا میں بخاری شریف پہ عمل کروں یا غلام احمد قادیانی کے پیچھے، حالانکہ ان کے ابھی سارے رشتہ دار قادیانی ہیں. ان کے والد صاحب نے جو اس وقت خلیفہ صاحب ہیں نا، ان کی بڑی بہن جب پیدا ہوئی تھی، ان کے والد صاحب پیدا ہوئے تھے، دونوں نے اکٹھا خلیفہ صاحب کی والدہ کا دودھ پیا ہوا ہے، دودھ شریک. جی ہاں. وہ اور بعض قادیانیوں نے کلپ چڑھایا نہیں جی وہ تو انجینئر صاحب تو کہتے ہیں کہ صحیح مسلم ہے کہ 5 دفعہ دودھ پینے سے رضاعت ثابت ہوتی ہے، تو اس نے تو 1 دفعہ پیا ہے تو رضاعت ثابت نہیں ہوئی. تو سر آپ تو حنفی ہیں، آپ یہ بات نہ کریں. حنفیوں کے نزدیک 1 دفعہ پینے سے بھی ہو جاتی ہے. پھکی لے لیں، ٹھیک ہے، آپ کے نزدیک ثابت ہے. تو وہ رضائی ہیں اور آج تک وہ کیش کروا رہے ہیں اس بات کو. بلکہ جب وہ کہتے ہیں شمس الدین بھائی کہ میں خود یعنی قادیانی تھا جب یہ موجودہ خلیفہ مسرور صاحب بنے، تو ہمارے گھر آ کے لوگوں نے ربوے مبارک بھی بات دی کہ جی آپ کو بھی خاندان نبوت سے نعوذ باللہ تعلق ہے، جو خاندان نبوت سمجھتے ہیں، تو اب تو آپ کے گھر میں آ گئی یہ خلافت. ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میرے ابا جی کو انہوں نے ٹل لگایا ہے ان کے مربیوں نے کہ آپ انکار کر دیں. وہ کہتے ہیں میرے پاس ایک ہی نسبت ہے جو قیامت الدین کام آنی ہے، وہ تو نہ چھینو اگر میرا بیٹا جو ہے وہ مسلمان ہو گیا، یعنی وہ کافر ہو گیا ان کی نظر میں. تو کہتے ہیں میرے ابا جی ابھی بھی قادیانی ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ تو میرا اثاثہ ہے نسبت کے میں نے دودھ پیا ہوا ہے. تو وہ نہیں ہٹ رہے ہیں، تو یہ بتیجہ تو پھر ثابت ہی ہے نا. ٹھیک ہے نا. یہ مسلمان ہو گئے، اللہ نے ان کو ہدایت دے دی، تو کتابیں پڑھ کے ملی نا ہدایت. ٹھیک ہے. تو اب یہ لین دین والا کلپس ہے. اس کے بعد مجھے خود شمس الدین بھائی نے کہا کہ میں بھی اس کتاب یعنی اس کلپ کو سننے کے بعد میں اس معاملے میں ماڈریٹ ہوں کہ یار ہم نے تو بالکل ہی ایک دعوت کا دروازہ بند کیا ہوا تھا، دروازہ کھولنا ہے ہم نے اس وقت. تو الٹیمیٹلی میں نے ثابت کیا تھا کہ ایٹ لیسٹ ان کو اہل کتاب کی اس کیٹیگری میں فال کروائیں گے آپ، بلکہ یہود و نصارہ سے بہتر کیٹیگری میں، اگرچہ کافر ہیں. اس کے بغیر اگر آپ نے کچھ اور کرنا ہے تو پھر سر آپ جڑیں بنے سامنے آئیں، ان کیمرہ باتیں نہ کریں، آن کیمرہ کریں جی. اور آ کے کہیں کہ یہ ہمارا شرعی حکم ہے. اور آپ نے مدرسوں میں جو لاکھوں بچے پالے ہوئے ہیں تو اسی کام پہ مامور کریں کہ وہ چن چن کے جہنم حاصل کریں. اور اگر آپ نہیں کر رہے ہیں تو پھر آپ تو منافقت کی زندگی گزار رہے ہیں. میرا جو نظریہ تھا وہ تو میں نے پبلکلی سامنے رکھ دیا. آپ کا نظریہ اگر دوسرے والا ہے تو لے کے آئیں. ٹھیک ہے. اور ایک مفتی کو میں سن رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو قادیانی ہے نا آج اپنے آپ کو مسلمان کہنا چھوڑ دیں تو ہم ان کو گلے سے لگا لیں گے. دیکھیں اندازہ کریں اس سے کیا وہ آپ یعنی ان میں دعوت کا کام کر سکتے ہیں. اور اسی مفتی سے پوچھیں کہ آپ کے کیا بزرگ جو ہیں قادیانیوں کو تو چھوڑ دیں، کیا بریلویوں کو مسلمان سمجھتے ہیں؟ تو کہیں گے نہیں ہم سمجھتے ہیں. میں کہتا ہوں نا، یہ پرانے بانے تھے. آپ کا کوئی ریناؤنڈ مفتی لکھ کے دے جس کو پورے دنیا کے دیوبند علماء کہیں گے ہمارا بڑا بزرگ اور روحانی ابا جی ہیں کہ جی بریلوی ہے تو گمراہ ہے لیکن انشاءاللہ سارے بریلوی ایک نہ ایک دن جنت میں جائیں گے کیونکہ انہوں نے کلمہ تو پڑھا ہوا ہے. ایک بھی نہیں آپ کو لکھ کے دے گا. طاہر جمیل صاحب سے نہیں لکھوانا، ان کو تو آپ نے ویسے ہی فارغ کر دیا حافظہ اللہ تعالی. تو کیونکہ ان کو تو آپ آن نہیں کرتے.
تو انڈائریکٹلی تکفیر ہی کر رہے ہوتے ہیں. بریلوی بھی کر رہے ہوں گے, وہ بھی نہیں لکھ کے دیں گے, ویسے کہتے رہے ہمارے مسلمان بھائی ہیں. یہ اسی طرح کا مسلمان ہے کہ وہ جماعت المسلمین والے, آپ کو پتہ ہے نا, تو وہ بھی یہی کرتے ہیں نا, وہ اپنے علاوہ سب کی تکفیر کرتے ہیں. تو میں نے ان کو کہا یار آپ میری کیوں تکفیر کرتے ہو؟ میں تو کہتا ہوں کہ مسلم کہنا چاہیے, بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ, تو کم از کم مجھے تو مسلمان مانو. تو مجھے کہنے لگے ہم تو آپ کو مسلمان ہی سمجھتے ہیں. میں بڑا خوش ہو گیا کہ مجھے مسلمان مانتے ہیں. وہ مجھے بعد میں پتہ چلا وہ مسلمان مانتے ہیں, مسلم نہیں مانتے. ان کا پھر میں نے جب پوچھا, ان کا نہیں آپ مسلم تو نہیں ہیں, آپ مسلمان ہیں. وہ مسلمان لفظ کو بھی غلط سمجھتے ہیں نا, کہتے ہیں مسلم نہیں آپ, مسلم وہی ہے جو ہماری جماعت میں آئے. تو اس طریقے سے انہوں نے نا کوڈ ورڈز رکھے ہوتے ہیں. تو یہ میں ان کے چہروں کے اوپر میک اپ ہے جو میں نے گرم تولیے سے اتار دی ہیں. یہ میں نے ان کا کیسا میک اپ اتارا ہے کہ یہ نہ کہ مسلمان ہے, یہ کہیں کہ یہ جنت میں جائیں گے. دیوبندی کہیں کہ بریلوی بھی جنت میں جائیں گے, سارے بریلوی ایک نہ ایک دن جنت میں چلے جائیں گے عذاب بھگت کے, کوئی بھی نہیں کہے گا. تو جو جنت میں جاننے کا عذاب بھگتنے کے بعد بھی کسی کے لیے قائل نہ ہو تو کیا مطلب ہے؟ تکفیر کر رہا ہے اس کی. کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ آخری دفعہ میں جہنم کی طرف جب جاؤں گا تو جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ مجھے اجازت دے گا, میں نکال کے جنت میں لے آؤں گا. تو اس کا مطلب ہے تو یہ وہ ایمان ماننے کے لیے, یہ تو حدیث بتاقا کو, وہ پرزے والی حدیث کو بھی ماننے کے, وہ کاغذ کے ٹکڑے والی حدیث کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. انہوں نے کہانیاں کرائی ہیں. ان کے چہرے کے میک اپ اللہ کے فضل سے میں نے یعنی گرم تولیے کے ساتھ اتار دیے ہیں اور آپ کو دکھا بھی دیے کہ آپ یہ دیکھ لیں ان کی شکل کیا ہے. یہ سارا میک اپ تھا. میں یعنی جو کچھ صحیح سمجھتا ہوں اس کو بیان کرتا ہوں, آپ میرا رد کریں, مجھ سے رجوع کروانا ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اصول اور مبادی کے بغیر بات کریں. اصول پھر کھڑا کریں گے کہ ہاں جی ہم ان کو مرتد سمجھتے ہیں لہٰذا یہ واجب القتل ہے, ہماری نیندیں حرام ہیں, ہمارے شاگردوں کی, ہمارے علماء کی, ہمارے مدرسوں کے اسٹوڈنٹس کی نیندیں حرام ہیں, جب تک پاکستان میں کوئی ایک بھی زندہ ہے کہ ہم اسے واسطے جنم کر دیں. آؤ نا سامنے, نہیں کریں گے. ایک بھی عالم نہیں جو یہ کرے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے خاموش اجماع میرے ہی موقف کے اوپر کیا ہوا ہے. بلکہ میں آپ کو بتاؤں اس کلپ کے بعد میں نے ایک دیوبندی عالم یہاں آ کے, آپ کو پتا ہے پچھلی دفعہ ان کیمرہ, آن کیمرہ نہیں, میرے ساتھ ڈیبیٹ کی انہوں نے, دیوبندی مفتی نے, اور کتنے غصے میں تھے. جب میں نے دلائل رکھے ہیں تو چونکہ ایماندار تھے وہ مان کے کہتے ہیں نہیں علی بھائی آپ کا موقف ٹھیک ہے, کیونکہ دوسرا ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. اور سر میں آپ کو ایک اہل حدیث عالم کی بات بتاؤں, 60 سال ان کی پلس عمر ہے. ان کو میں نے اگلے دن نا کلپ بھیجا, یہی والا لین دین والا. میں نے کہا سر یہ آپ کلپ دیکھیں اور میری کوئی اگر علمی غلطی ہے مجھے بتائیے گا, اگلی مجلس ساری ہے میں رجوع ریکارڈ کرا لوں گا, لیکن میرے ساتھ بات آپ نے علمی کرنی ہے. کہتے ہیں یار میں نے کلپ سارا دیکھا ہے, تم نے جو موقع پیش کیا ہے اس کے علاوہ چارہ ہی نہیں کوئی اور موقف ماننے کا. تو میں نے کہا میرے سے پہلے کسی نے بات کی ہے؟ کہتے ہیں نہیں کسی نے نہیں کی ہے, لیکن بات تمہاری اصول کے اوپر ٹھیک ہے. تو سر تھوڑا علمی حوصلہ ہونا چاہیے باتوں کو ماننے کا. اور میں علماء سے رابطے میں رہتا ہوں, یہ نہ سمجھیے گا میرے علماء سے مناظرے نہ کروائیں, آپ میرے جو علمی دلائل ہیں ان کا جواب دیں. اور علیحدگی میں بیٹھ کے اتنے سخت پریشان ہے. وہ مجھے دیوبندیوں کے مفتی صاحب نے ہی ایک بھائی کے سامنے بات کی, میرے سامنے تو انہوں نے نہیں کی. ان بھائیوں نے مجھے بتایا کہ ہمارے علماء جب علیحدہ بیٹھے ہوتے ہیں نا تو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں یار انجینئر نو سوڑیا جے, وہ سارے نو لے دے گیا جے. پتہ ہے ان کو دلیل تو دلیل ہے سر. جو ہے علم, ویسے ہم بچپن میں پڑھا کرتے تھے علم وہ تلوار ہے جو ٹوٹتی نہیں ہے, علم سب سے طاقتور چیز ہے. اب ہم نے دیکھ لیا سر نہیں ٹوٹتی. ویسے تو میرے بارے میں وہ نا اگلے دن ایک بندے نے ایک کلپ چڑھایا ہوا عرب ملکوں میں, سر کوئی پاکستانی تھا یا انڈین تھا, اردو سپیکنگ تھا. وہ کہتا ہے میں پریشان ہوں کہ سوشل میڈیا پہ اس وقت سارے انجینئر کو سن رہے ہیں, حالانکہ اس کی تو اوقات یہ ہے اسے کوئی گلی کی مسجد کا امام بھی نہ رکھے. میں کہتا ہوں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں واقعی مجھے کوئی نہ رکھے, بلکہ امام چھٹی پہ ہو تب بھی مجھے کوئی مسئلے پہ کھڑا نہ کرے, ایک نماز کے لیے بھی, مجھے پتا ہے. تو پھر سر جس کی اوقات یہ نہیں ہے تو آپ اسے کیوں پریشان ہیں؟ کیا پوری امت ہی گمراہ ہو گئی ہے کہ بات سن رہی ہے؟ ان کو پتا ہے. اور ہم اسی پہ خوش ہیں کہ آپ فی طغیانہم یعمہون, اسی اپنی گمراہی میں سرگردہ رہیں کہ نہ اس کی کوئی مسجد نہ کوئی مدرسہ, یہ تو ہمارے پیچھے نمازیں پڑھتا ہے, چندے ہمیں دیتا ہے, ہر فرقے کے پیچھے نماز پڑھتا ہے اور کوئی مسجد بھی لادہ نہیں بنائی ہے, لا اس کو امام کو ہی رکھے گا. وہ کہتا ہے سعودیہ میں ادھر آ جائے نا اس کو کوئی نماز بھی نہ پڑھانے دے. سر سعودیہ تو بہت دور کی بات ہے, پاکستان میں نہ کو پڑھانے دے, لیکن یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ سعودیہ کی یونیورسٹیز میں جہاں پہ لوگ درس نظامی بچے کر رہے ہیں وہ ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں اللہ کے فضل سے.
تو سر امام تو واقعی نہیں مجھے رکھیں گے، لیکن ان اماموں کے پیچھے جو مقتدی کھڑے ہوئے ہیں نا وہ ہمارے ہیں. تو ہم کنگ میکر ہیں، ہمیں خود کنگ بننے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، تو مقتدی ہیں نا ہمارے بھائی ہیں، اور یہ امام بھی ہمارے ہیں اللہ کے فضل سے. یہاں کئی امام مسجد ہیں بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، جنہوں نے فون کر کے کہا کہ علی بھائی ہم فارغ اوقات میں اپنے کمرے کو کنڈی لگا کے آپ کی ویڈیوز لگا کے دیکھتے ہیں کہ ان کو مقتدی دیکھ نہ لے. ٹھیک ہے، تو اللہ کے فضل ہے یہ کنڈیاں لگی ہوئی ہیں. آپ اس دن سے ڈریں کہ یہ کنڈیاں کھول کے تو باہر آ کے لوگ نعرہ لانا شروع کر دیں کہ بھائی جی نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. اور میں یہ نعرہ کسی کو لگانے نہیں دیتا. مجھے کئی لوگوں نے کہا کہ علی بھائی، میں کہتا ہوں نہیں بھائی، ہم پہ تو مکی سے بھی پہلا دور ہے، آپ انہی کے ساتھ رہیں، دعوت و تبلیغ کا کام کریں، اس سسٹم کو للکاریں نہ. وہ انگلش میں ایک محاورہ ہے، فٹ ان دا سسٹم ناٹ ٹو اپوز دا سسٹم. پھر آپ پازیٹیو چینج لا سکتے ہیں. ہم نے یہی کیا نا. میں جب ریورٹ ہوا ہوں، میرے کتنے دوست تھے سبز پگڑیاں باندھتے تھے یہ وہ، میں نے یہ نہیں کہا کہ میں مسجد ہی چھوڑ دوں، میں اسی مسجد میں نماز پڑھتا تھا، اسی طرح ان کو ملتا تھا، ورنہ انہوں نے کہا تھا مردود ہو گیا. پھر آہستہ آہستہ میں نے اپنی بات سامنے رکھی، مقدمہ سامنے رکھا. اللہ کے فضل سے آج دیکھ لیں ہر طرف چینج آپ کو نظر آ رہی ہے. تو اس لیے دعوت و تبلیغ کا کام بڑی حکمت سے ہوتا ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. یہ مجادلہ ہے جو ہم علمی مجادلہ کر رہے ہیں، مناظرہ نہیں، مجادلہ، علمی جھگڑا. اور یہ جھگڑا عوام کی عدالت میں آپ نے کرنا ہے، علماء کی عدالت میں نہیں. اگر علماء ماننے والے ہوتے تو وہ علماء جو رمضان نشریات میں پیسے لینے کے لیے 5-5 لاکھ کی نشریات کے پیسے لے کے ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، جب رمضان فارغ ہوتا ہے اگلے جمعہ میں کہہ رہے ہوتے ہیں اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. تو یہ علماء آپس میں ایک دوسرے کی عوام کی عدالت میں رکھیں. علماء نے تو ایک دوسرے کو نہیں ماننا، یہ گول کیپر ہے اپنے فرقوں کے، یہ اپنے پول میں کبھی نہیں جانے دیں گے. تو اس لیے ان کو آپ چھوڑ دیں اور آپ مایوس نہ ہوں. عوام بہت ہے، ان کے اوپر محنت کریں. ٹھیک ہو گیا جی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے.